یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان. جو تقدیر میں ہوتا وہ تو ملتا ہی ملتا، لیکن ولیوں کی شان یہ ہوتی وہاں جانے سے جو تقدیر نہیں ہوتا نا وہ بھی لکھا دیتے ہیں، عطا کر دیا جاتا ہے. اب 11ویں مناتے ہیں، 12ویں منا رہے. 12ویں کی تو وجہ معلوم ہے کہ حضور کی ولادت. 11ویں شریف کیوں منا رہے بھائی؟ وہاں جا کے نیاز کیوں کر رہے بھائی؟ جہانگیر پران جا کے یوسف بابا شریف بابا کن جا کے کیوں چڑھا رہے سب چیزاں؟ وجہ کیا معلوم؟ حضور فرمائے علیہ السلام، کوئی تم پر احسان کرے نا اس کو یاد کرو، احسان کرنے والوں کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو. جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا. 11ویں شریف کیوں کرے؟ کیونکہ کسی کی منت، کسی کی دعا غوث اعظم کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، غوث اعظم کی برکت سے کسی کو اولاد ہوئی تھی، تو اس شخص نے دیکھا کہ اللہ نے اس محبوب سبحانی کے صدقے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، تو اس غوث پاک کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہر سال 11ویں کرنا شروع کر دیا کہ یا غوث آپ نے میری دلی خواہش اور میری مراد پوری کی ہے. میں آپ کو اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو یاد کر کے دل خوش کر لے سکتا ہوں، آپ کو یاد کر کے اللہ کو خوش کر سکتا ہوں. اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ کسی کی ان کی دعاؤں سے مرادیں پوری ہوئی، ان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اجمیر کا سفر کرتا ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. اولیاء اللہ کو اللہ سمجھنا شرک ہے، اور یہ چھوٹا بچہ بھی نہیں سمجھتا. بھٹکانے والے، دین سے پھرانے والے، گمراہ کرنے والے طرح طرح کی آیتوں کو، مشرکین پہ اتری ہوئی آیتوں کو سنیوں پہ لا کے فٹ کرتے. دیکھو مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے مدد کے لیے بتوں کو، تم ان کو پکار رہے ہو. وہ کھڑی مورتیاں تھیں، یہ نعوذ باللہ لیٹی ہوئی مورتیاں ہیں. اس طرح گستاخیاں ہو رہی. ان کی سمجھ اتنی مفلوج ہو چکی ہے، ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بتوں کی باتیں تھیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں. بت میں جان نہیں ہوتی. بت ایک انسان کا بنایا ہوا ڈھانچہ رہتا، اسٹرکچر رہتا، مورتی رہتی، اسٹیچو رہتا. بندے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے. ان میں جان ہے. ارے ان میں جان تو جان، ان بندوں کی یہ شان ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں کی آب و ہوا میں بھی جان پڑ جاتی ہے.